اجلے عروسی میں بیٹھی وہ گود میں دھرے اپنی مہندی لگی ہاتھوں کو مسلسل دیکھی جا رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پاکیزہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ نعمان نے کمرے میں داخل ہوتے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے جواب دیا۔ نعمان نے آہستہ سے اپنی نئی نویلی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس حسین چہرے کا دیدار کیا جسے چند گھنٹے پہلے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر خود پر حلال کیا تھا۔ نعمان نے اپنے شیروانی کی جیب سے ایک ڈبیا نکالی جس میں انگوٹھی موجود تھی جو اس نے منہ دکھائی میں دینے کے لیے خریدی تھی۔ اس نے ڈبیا سے انگوٹھی نکالی اور پہنانے کے لیے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑا۔ جو ہی نعمان نے پاکیزہ کا ہاتھ تھاما تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، نعمان نے پریشانی سے کہا۔ پاکیزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، تھکاوٹ کی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ اب کہ اس کی آواز میں نگاہت تھی۔ آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں، میں آپ کے لیے دوائی نکالتا ہوں۔ نعمان کو واقعی اس کی فکر ہو رہی تھی۔ پاکیزہ ڈریسنگ روم میں گئی، زیورات اتارے، اپنا بھاری بھرکم عروسی لباس تبدیل کیا اور چہرے سے میک اپ صاف کر کے دھلا ہوا شفاف رنگت والا چہرہ لیے کمرے میں آ گئی۔ نعمان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور بخار کی دوائی کھلائی۔ صبح تک آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، پاکیزہ نے بھی کہا۔ اب آپ سو جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ پاکیزہ نے چونک کر نعمان کی طرف دیکھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہیں؟ نعمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پاکیزہ ہچکچاتی ہوئی بولی، اور آپ؟ کیا میں؟ نعمان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ آپ کی خواہش؟ پاکیزہ نے جھجکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ اے میرے نصف بہتر، میں انسان ہوں، کوئی وحشی درندہ نہیں ہوں کہ اپنی خواہش کے لیے میں اپنی بیوی کو تکلیف کو نظر انداز کر دوں۔ نعمان نے پاکیزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، شادی صرف نفسیات تھی، خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ تو نہیں ہے۔ یہ تو ایک احساس کا رشتہ ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور یہی سے پھر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نعمان نے پاکیزہ کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ میں احساس تھا، سچائی تھی اور اپنے شریک حیات کے لیے فکر تھی۔ جی، اور پاکیزہ سر جھکائے نیم آنکھوں سے صرف جی ہی کہہ پائی۔ یہ عورت ہی تو وہ ہستی ہے جو ہمیں دنیا میں لائی، اور یہ عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں سے ہمیں جنت ملے گی۔ بس روپ بدل لیتی ہے، ماں کا، بیوی کا، بہن کا، مگر ہوتی تو عورت ہی ہے۔